بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 114 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ أَن يَعْدِلُونَ أَرْكَانَهَا وَيَحْفَظُونَهَا مِنْ أَن يَقَعَ زَيْغٌ فِي أَفْعَالِهَا، یعنی ارکان نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس نماز کو اس بات سے محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کے افعال میں کوئی کجی واقع ہو۔ من اقام العود اذا قومه او یواظبون علیہا من قامت السوق اذا نفقت واقمتها اذا جعلتها نافقة۔ فرمایا کہ یہ معنی ماخوذ ہیں اقام العود سے۔ اقام العود بولتے ہیں جب لکڑی سیدھی کر دی جائے، یا یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ دریں صورت کے ماخوذ میں ہو قامت السوق ہو اور اقمت السوق ہوگا۔ یہ بولتے ہیں جب کہ بازار فروغ پائے اور اسے فروغ دے۔ قال، یہاں پہ ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے کہ شاعر نے کہا اقامت غزالۃ السوق الضراب لأہل العراقین حولا قمیطا۔ یہاں پر غزالہ نے اہل کوفہ و بصرہ کے لیے پورے سال بازار جنگ رائج رکھا، اور مناسبت جو ہے وہ معنی منقول عنہ اور منقول الیہ کے درمیان یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ فَإِنَّهُ إِذَا حُوفِظَ عَلَيْهَا كانت كالنافق الذي يرغب فيه وإذا ضيعت كانت كالقاصد المرغوب عنه۔ تو یہاں پر اگر سب سے پہلے مناسبت دیکھی جائے منقول عنہ اور منقول الیہ کے درمیان، وہ یہ کہ جب نماز پر ہمیشگی کی جائے تو اس رائج شے کی مانند ہو جائے گی جس میں رغبت کی جاتی ہے، اور جب ناغا کر کے پڑھی جائے تو ایسی ہو جائے گی جیسے ٹھپ ہو جانے والی چیز کہ جس سے بے اعتنائی کی جاتی ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے مصنف دو بحثیں ذکر کریں گے، ایک یقیمون کے متعلق اور دوسرا صلاۃ کے متعلق۔ یقیمون کے مصنف نے 4 معنی بیان کیے ہیں، اول تعدیل ارکان کے، اور دوسرا مواظبت، اور تیسرا جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے لیے تشتمر کے، چہارم جو ہے وہ مطلقاً ادائیگی صلاۃ۔ تو پہلے معنی کا حاصل یہ ہے کہ یقیمون تعدیل ارکان کے معنی میں ہے، اور تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ارکان کو درستگی سے اس طور پر ادا کیا جائے کہ ان کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو، بلکہ اس کے تمام حدود ظاہری اور حدود باطنی کی رعایت ہو جائے۔ اور یہ اقامت بمعنی تعدیل ارکان ماخوذ ہے اقام العود سے۔ یہ عرب والے اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی شخص کج لکڑی کو سیدھا کرے اور برابر کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں اقام العود، کہ اس نے لکڑی سیدھی کر دی۔ اور اقامت کا استعمال اس معنی کے اعتبار سے تعدیل ارکان کے اندر بطور استعارہ طبعیہ کے ہوگا۔ استعارہ طبعیہ کہتے ہیں ایک فعل کو کسی مصدر کے ساتھ تشبیہ دینا اور پھر اس مصدر کے مشتقات مشبہ کے اندر استعمال کرنا۔ تعدیل ارکان کے اندر استعارہ طبعیہ کی صورت سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ یقیمون یہ مصدر اقامت کا مشتق ہے، اور اقامت مجرد جو ہے اس کا وہ قیام آتا ہے۔ قیام کی اصل لغت کے اعتبار سے معنی کسی شے کا اپنے طول پر کھڑا ہونا ہے، اور اقامت کے معنی کسی شے کا اس کا طول پر گر جانے کے بعد کھڑا کر دینا ہے۔ پھر یہ استعمال ہونے لگا تسبیہ اجسام کے اندر، اور اسی مناسبت سے اقام العود اس وقت کہتے ہیں جب لکڑی کو برابر کر دیا جائے اور اس کے ٹیڑھے پن کو
دور کر دیا جائے، لیکن اقامت کا تسویہ اجسام کے اندر استعمال حقیقت عرفیہ ہے، مجاز نہیں ہے۔ پھر تسویہ اجسام کے ساتھ تشبیہ دی گئی تسویہ افعال کو، اور اس تشبیہ کے نتیجے میں جو مصدر تسویہ اجسام کے معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مصدر اقامت، اس کو تسویہ افعال کے اندر استعمال کرنے لگے، اور اس کی تبعیت میں مصدر مشبہ بہ کے مشتقات کو مشبہ کے اندر استعمال کرنے لگے۔ بس تعدیل ارکان کے اندر استعارہ تبعیہ کی صورت یہی ہے کہ تعدیل ارکان کو جواز قبیلہ تسویہ افعال ہے، اور تشبیہ دی گئی تسویہ اجسام کے ساتھ، اور اسی تشبیہ کے نتیجے میں مصدر مشبہ بہ کے مشتق یعنی یقیمون کو مشبہ یعنی تعدیل ارکان کے معنی اشتقاقی میں بطور استعارہ طبعیہ کے استعمال کر لیا۔ اور وجہ شبہ تعدیل ارکان اور تسویہ اجسام میں یہ ہے کہ جس طرح تسویہ اجسام کی صورت میں جسم مستقیم اور سیدھا ہو جاتا ہے، اسی طرح تعدیل ارکان کے اندر بھی افعال مستقیم اور درست ہو جاتے ہیں۔ دوسرے معنی مواظبت کے ہیں، اور یہ ماخوذ ہیں قامت السوق سے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ بازار رائج ہو جائے، اور اقمت السوق اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ مخاطب بازار کو رائج کر دے، یعنی اقمت السوق پھر ہوگا اگر مخاطب سے بات کی جا رہی ہے کہ اقمت السوق کہ تو نے بازار کو رائج کر دیا، مطلب مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے بھی یقیمون کا استعمال بطور استعارہ طبعیہ کے ہے، اور اس کی توضیح یہ ہے کہ اصل معنی قیام و اقامت کے شے کا طول پر کھڑا ہونا، اور کسی شے کو گر جانے کے بعد اس کے طول پہ کھڑا کر دینا ہے۔ پھر استعمال ہونے لگا رواج دینے اور رائج ہونے کے معنی میں، قیام رائج ہونے کے معنی میں اور اقامت رواج دینے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اس دوسرے معنی کو اصل معنی کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سیدھا کھڑا کر دینے کی صورت میں شے کا حال وہ حسن ہو جاتا ہے، اسی طرح رواج دینے کی صورت میں بھی شے مروجہ کا حال وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اقامت کا استعمال رواج دینے کے معنی میں حقیقت عرفیہ ہے۔ پھر استعمال کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور مواظبت و مداومت کو، اور پھر بطور استعارہ طبعیہ کے مصدر اقامت کے مشتق یعنی یقیمون کو مشبہ یعنی مواظبت کے معنی اشتقاقی کے اندر استعمال کر لیا، اور مواظبت جو کہ مشبہ ہے اس کے مشبہ بھی یعنی اقامت بمعنی جو ہے وہ التروج میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح رواج دی ہوئی چیز مرغوب فی اور محتم بالشان ہوتی ہے، اسی طرح جس چیز کے اوپر مواظبت ہوتی ہے وہ بھی مرغوب فی اور محتم بالشان ہوتی ہے۔ اور جس طرح وہ چیز جس کا رواج نہیں ہوتا غیر مرغوب فی ہوتی ہے، جس کا رواج نہیں ہوتا وہ غیر مرغوب فی ہوتی ہے، اسی طرح جس چیز پر مواظبت نہیں کی جاتی وہ بھی غیر مرغوب فی ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نے ایک شعر پیش کیا جس کے اندر اقامت ترویج کے معنی ہیں۔ وہ شعر یہ ہے کہ اقامت غزالت سوق الضراب لأہل العراقین حولا قمیطا۔ یہ شعر ایمن ابن حزیم انصاری کے طویل قصیدہ سے منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں پر سوق کا لفظ شاعر نے بطور تخجیل کے استعمال کیا ہے۔ صورت یہ ہوئی کہ جنگی لوگوں کو ان سامانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو بازاروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بطور تخجیل کے مشبہ بہ کے لازم یعنی سوق کو ذکر کر دیا۔ ضراب قتال کے ہم معنی ہیں، عراقین سے مراد کوفہ و بصرہ ہے، اور قمیط کہتے ہیں کامل کو۔
ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ غزالہ نامی عورت نے بازار جنگ کو رائج کر رکھا ہے اہل کوفہ و بصرہ کے لیے. تو مکمل سال تک اس شعر سے غزالہ اور حجاج بن یوسف کے درمیان پیش آمدہ واقعہ کی طرف یہاں پہ وہ اشارہ کر رہا ہے. تو بہرحال جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور اس کی وضاحت کو اپنے رجسٹروں کے اوپر تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.